السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محمد یامین انصاری، آج میں آپ کو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجور کے باغ کی زیارت کرواؤں گا اور آپ کا واقعہ بھی پورا بیان کروں گا، تو انشاءاللہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یہ کھجور کا باغ مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر کی دوری پر اوالی میں موجود ہے۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کا جو ایک یہودی تھا، آپ اس کے غلام تھے، وہ آپ پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ تو جب سیدنا فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا یہودی مالک مجھے آزاد نہیں کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جاؤ اور پوچھو تمہارا یہودی مالک تمہیں آزاد کرنے کے بدلے میں کیا چاہتا ہے، میں تمہیں خریدوں گا، آج سے تم میرے ساتھ رہو گے۔ تو جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ بہت خوش ہوئے کہ میں اس یہودی کے غلامی سے آزاد ہو کر میں آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو آپ فوراً اس یہودی مالک کے پاس گئے اور جا کر بولا، مجھے بیچ دو۔ تو یہودی مالک نے کہا، کون ہے جو تمہیں خریدے گا؟ تو آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھے خریدیں گے۔ تو یہودی مالک بولا، وہ کتنا دیں گے؟ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم جو بھی مانگو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سب دیں گے۔ تو یہودی جانتا تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں بغض تھا، وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ میں کچھ ایسا مانگوں کہ وہ نہ دے سکے اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہی غلام بن کر ہمیشہ رہے۔ تو اس نے فرمایا، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گیا اور بولا، یہ جو تم خالی زمین دیکھ رہے ہو یہ سب میری زمین ہے، تو تم جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دو، میں تمہیں 3 رات کا وقت دیتا ہوں، مجھے اس جگہ پر 300 کھجور کے درخت چاہیے اور سب کھجور پکی ہونا چاہیے، کچی نہیں ہونا چاہیے، اور 3 رات میں یہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور نہیں ہوتا ہے تو تم میرے غلام بن کر پڑے رہنا۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ آپ تو سمجھے تھے کہ یہ یہودی کچھ پیسہ مانگے گا، لیکن اس نے پیسہ نہیں مانگا اور ایسی چیز مانگی جو ناممکن تھی۔ آپ بہت پریشان ہوئے، لیکن پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو جا کر کے یہ سب بات بتائی۔ تو پھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ اللہ ہی چاہتا ہے کہ میں اس یہودی کی ہی غلامی کروں، تو میں جاتا ہوں اور اس یہودی کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تمہارا کوئی حل نکالے گا۔ تو اسی طرح 1 رات گزر گئی، کچھ نہیں ہوا۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اور خواہش بڑھ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ تو آپ نے ہمت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر بولا کہ نبی کے 300 کھجور کے
درخت لگانے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو کہاں پر ہے وہ جگہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان تم سو جاؤ۔ تو آپ سوچنے لگ گئے کہ آپ کے ساتھ کوئی آیا بھی نہیں، کوئی صحابہ بھی نہیں آئے، تو آپ کیسے کیا کریں گے؟ تو آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان سو جاؤ، تو پھر آپ سو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو اللہ کے فرشتے وہ بھی آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یہاں پر کھجور کا بیج ڈالا، اور تمام جتنے بھی اللہ کے فرشتے تھے ان سب نے یہاں پر کھجور کے وہ بیج اگائے، اور جیسے آپ نے وہ کھجور کے بیج اگائے اور کھجور اگ گیا اور اس پر پھل بھی لگ گئے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھایا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ خالی جگہ پر کھجور بھی اگ گئی اور کھجور کے پھل بھی لگ گئے، ایک دم پکے ہوئے۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کھجور تو میں نے مدینہ شریف میں کہیں بھی نہیں دیکھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عجوا کھجور ہے۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھجوروں کا باغ دے کر اس یہودی سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ بعد میں یہی باغ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا، اور وہ جو یہودی مالک تھا آپ کا وہ بھی بعد میں ایمان لے آیا، اور یہ جو کنواں ہے اسی کنویں سے اس باغ کو پانی دیا جاتا تھا۔ تو آپ سب کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا؟ اچھا لگنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس کو تمام مسلم گروپوں میں شیئر کیجیے اور سوشل میڈیا پر، تاکہ سب یہ زیارت کر سکیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ مدینہ شریف کی جتنی بھی نئی آنے والی زیارت کی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ کا ذکر اور ہم سب کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہ بھولنا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔